نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب رمضان المبارک کی دوسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر ہمیں وہ مقصد حاصل ہوگا تو ہم سامنے والے کے کام سے خوش ہوتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. اور اگر ہمیں وہ مقصد حاصل نہ ہو تو پھر ہم اس حکم پر عمل کرنے کے باوجود بھی سامنے والے کے کام کو پسند نہیں کرتے، اس کے کام کو قبول نہیں کرتے. اسی طرح ہمارے روزے کا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا. سوچئے، ایک ماں کیا اپنے بچے کو بھوکا اور پیاسا رکھنا پسند کرے گی؟ ہرگز پسند نہیں کر سکتی. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کا حکم دیا. تو کیا اللہ اس عمل سے اللہ کی یہ بات پسند آئے گی؟ ہرگز پسند نہیں آئے گی. اللہ نے پھر بھی یہ حکم دیا تو اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میرا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، جس کے نتیجے میں سال بھر تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے. یہ مقصد ہے روزے کا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم روزے کی حالت میں وہ مقصد کو ختم کر دیتے ہیں. ہم روزے کی حالت میں ہی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کے اختیار کرتے ہیں. کہ اگر ہمارے دلوں میں بس یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے اگر سحر کر لیا اور افطار کر لیا، اس کے درمیان ہم بھوکے پیاسے رہ گئے تو ہمارا روزہ ہو گیا اور اللہ کے یہاں ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا. اس خوش فہمی کے اندر ہم مبتلا ہیں. یاد رکھیے، صرف سحر اور افطار کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ تو نام ہے. سحر اور افطار کے درمیان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام روزہ ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام روزہ ہے. لیکن ہم ایک طرف جو ہے وہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے اور دوسری طرف جو ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں مبتلا رہیں گے، کہ غیبت، چغلی، جھوٹ جیسے کاموں میں مصروف رہیں گے، فون کی لغویات میں مصروف رہیں گے، ٹی ویژن پر فلم بینی کرتے ہوئے مصروف رہیں گے، اور اسی طرح دنیا کے فضول چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے، رسول اللہ کو ناپسند ہے، ایسے کاموں میں مبتلا رہیں گے. اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، تو یاد رکھیے ہرگز ہمارا اللہ کے یہاں روزہ قبول نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے پر ہم نے روزے کو گزار دیا کہ آدھا دن ہم سوتے ہوئے گزار دیں، بقیہ دن اسی طرح جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف چیزوں میں مصروف رہے. نہ ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا، نہ اللہ کی ہم نے عبادت کی، نہ نمازوں کا اہتمام کیا، نہ کوئی اچھی بات سننے کی ہم نے کوشش کی. تو یاد رکھیے پھر ہمارا روزہ اللہ کو قبول نہیں ہوگا. اسی حالت میں روزہ رمضان کو گزار دیں گے تو پھر ہم جبرائیل امین کے بد دعا کے مستحق ہوں گے. ابن حبان کی روایت ہے، شعبہ ایمان نے بھی اس کو بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے تو رسول اللہ نے آمین کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے کیوں آمین کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، تو انہوں نے 3 اشخاص کے لیے، 3 افراد کے لیے بد دعا فرمائی، میں نے اس بد دعا پر آمین کی. اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا من ادرک رمضان فلم یغفر له ابعدہ اللہ. کیا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو پا لیا، اس نے رمضان میں نیک کام کر کے اچھے کام کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کروا لی، تو اللہ کی اس پر لعنت ہے. جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ سال پر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگائی. اب غور فرمائیے بد دعا دینے والی ذات کس کی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں کے اندر فرشتے جس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، جس قرآن کی ذمہ داری جس کے سپرد کی گئی، وہ امانت دار ہے. ایسے فرشتے کی بد دعا ہے. اور آمین کی مہر کس کی ہے؟ اور فرمائیے کہ جس کا مقام اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ہے.
اور کیسا نبی اور کیسے نبی جس نبی کو اپنی امت سے سب سے زیادہ پیار، ہم سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والی ہستی ہے تو وہ نبی کی ہستی ہے کہ راتوں رات حضور جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، اتنا کھڑے ہوتے، حضرت اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں کھڑے ہو کر پیروں میں ورم آ جاتا، پھٹ جاتے، خون نکلنے لگا، اس حالت تک حضور اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں کرتے۔ سوچئے کیا وہ اپنے امتی کو بددعا، اپنی امتی پر بددعا کو سنتے ہوئے کیا حضور کا دل تڑپا نہیں ہوگا؟ حضور نے کیسے ایسے شخص کے لیے آمین کہی ہوگی؟ آپ سوچئے، تبھی تو آمین کہی ہوگی جبکہ ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا، اللہ کے رسول کا ایسا شخص ناپسند ہے، تبھی تو اللہ کے رسول نے آمین کی، ورنہ اللہ کے رسول کیوں ایسے شخص پر آمین کہتے ہیں؟ معزز سامعین اکرام، ہم اس بددعا سے بچنے کی کوشش کریں اور بقیہ رمضان جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، قرآن پڑھنے نہیں آتا تو قرآن کو سننے کا معمول بنائیں، اس طریقے سے نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی جو ہے نافرمانی سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر اس طریقے سے گزاریں گے ہم جبرائیل کی بددعا سے بچیں گے اور ہماری مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔